السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ تقوی، ہمارا دین جو ہے صرف ایک لفظ تقوی پہ ٹکا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے، اپنے فرائض اپنے سب پورے کر کے، اور اس کے بعد اپنے دین میں کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیے اور گھر کی ذمہ داریوں سے دور ہو جائیے اور نکل جائیے عبادت کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ جیسے لوگ جاتے ہیں۔ اور اپنے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے فرائض، پورے کرسچنس میں بھی ہے کہ بہت اچھے کرسچن ہیں تو وہ شادی ہی نہیں کریں گے، وہ نن بن جائیں گے، وہ فادر بن جائیں گے اور اپنے آپ کو سمرپت کر دیں گے اللہ کے لیے۔ لیکن اپنے دین میں سب کچھ ہے۔ آپ شادی کیجئے، آپ کی قوت ہے، طاقت ہے، اگر آپ تو آپ 4 شادی مرد کر سکتا ہے۔ تو وہ اپنے دین میں پوری چھوٹ ہر چیز کی ہے، اور ہر چیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اپنے ہر فرض نبھانے کے لیے کہا گیا، اور ہر رشتے نبھانے کے لیے کہا، اور ہر کام کریے۔ آپ اپنے کمائی جو کریے اس کو خرچ کریے اپنوں پہ، اور اس کو خرچ کریے اپنی گاڑی گھوڑا۔ آپ کا ظاہر ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ نہیں کہ کنجوس کی طرح آپ اس کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے گاڑی جو ہے بیکار سی لے کے چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت آپ کی سواری سے ظاہر ہونی چاہیے، اور یہ ہے۔ اور لفظ جو تقوی ہم نے لفظ نام لیا ہے، تقوی سے جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نفس پہ قابو۔ اب آپ جو ہے آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اور آپ اپنی نفس پہ قابو رکھیے تو اسے کہتے ہیں تقوی۔ اور جیسے ہے کہ بھئی 4 یار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور انسان نے نہیں پیا، یا مانا اس نے پی بھی لیا تھوڑا موڑا، لیکن پھر اس کا عادی نہیں بنا، وہ لتیڑ نہیں بنا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں انسان کو اپنے نفس پہ قابو۔ اپنی نفس پہ قابو جس نے کر لیا، سمجھ جاؤ اس نے تقوی اختیار کر لیا، اور وہی سچا مسلمان ہے۔ اب مسلمان کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ خالی 5 ٹائم نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا اور ہو گئے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے فرائض آپ نے ادا کیے کہ نہیں، آپ کے حقوق العباد ہیں، مرد کے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ایسی عورت کے بھی حق ہیں۔ پورے فرائض سارے سب پورے برابر کرتے رہیے آپ، تو وہ سارا سب کرتے ہوئے 24 گھنٹہ ہر ایک انسان کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی اسی کو ویسٹ کرتا ہے، سو کے جاگ کے الٹا سیدھا کام کر کے، کوئی اسی کو صحیح یوٹیلائز کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم تو اتنا ہی سب کو دیا ہے، لیکن اس ٹائم کو صحیح استعمال کرنا اور صحیح طریقے سے رہنا، اور اپنی نفس پہ قابو کرنا، اپنی نفس کے اس میں کہ تنکے کی طرح میں بہہ نکلی طوفان میں، روکے نہ رکا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تنکے کی طرح پانی میں بہتے چلے جا رہے ہیں، نہیں بھائی، آپ اپنے پر قابو رکھیے۔ آپ بادشاہ ہوتے ہیں بہت سارے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا، کسی اور کو کیوں کہیں؟ اورنگزیب مغل بادشاہ ٹوپی سل کے اپنا وہ پورا کرتے تھے خرچ، اور وہ اپنے خزانے سے کچھ پیسہ نہیں لیتے تھے، وہ تھے اصلی بادشاہ۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تھا تقوی کہ بادشاہ ہیں، سب کچھ ہے، اور کوئی عیش نہیں کیا ہے، کوئی عیاشی نہیں کیا، اور ٹوپی سل کے اس سے اپنا خرچ پورا کرتے تھے، اور قرآن شریف لکھتے تھے، اور
اس میں اب وہی یہ واجد علی شاہ ہیں، 365 بیوی، ہر سال میں ہر روز ایک شادی کری اور ناچے تو کون سا گھنگرو بجنا ہے وہ اس کو ہلا لیتے تھے، لیکن اللہ سے لو نہیں لگائی۔ اس کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ انگریزوں نے جب ان کے اوپر چھاپا مارا تو چپل پہنانے کے لیے کوئی چپل پہنا دے ہم کو، ان کو نواب صاحب کو چپل اپنے ہاتھ سے نہیں پہننا آتا تھا۔ تو یہ اس لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا میں، دنیا میں آئے ہیں ہم لوگ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ یہ فانی ہے دنیا، دنیا میں کچھ نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے ہم کو، اور وہ اصلی وہ ہے۔ یہ چیز پہ ہم کو یقین رکھنا ہے۔ قرآن شریف میں بار 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 یہی کہا گیا ہے کہ دنیا میں آپ جو بھی کریں گے، آپ کا اعمال نامہ، یہ جو کندھے پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے اچھے اور برے دونوں اعمال نوٹ کرتے رہتے ہیں، پوری لسٹ بناتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی آپ مرے کتاب بند، کتاب بند، پھر آپ کے اختیار بند، پھر مرنے کے بعد کوئی بھی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، کوئی ہو، کسی کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ ایک دن کا ادھر سے ادھر کر سکے۔ مرنے کے بعد وہ گیا تو گیا، پھر اللہ کے قابو میں، پھر وہ اس کا حساب ہی لیا جائے گا۔ اس لیے جب تک زندہ ہو تب تک توبہ کر لو، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ اللہ دل کا ملائم ہے، اپنے بندوں کو جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ تو وہ خداوند کریم رب العالمین معافی مانگ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، وہ تم کو معاف کر دے گا، وہ تم کو نواز دے گا۔ بس صرف جو سسٹم بتایا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو جی کے ہم کو بتایا ہے، آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بہت پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ بیچ میں سے ہی اٹھا لیے گئے کہ بھائی ان کو اتنی تکلیف ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے، لیکن اس کے باوجود ان کی امت اتنی اچھی نہیں۔ داؤد علیہ السلام یہ سب بہکے بچھڑے، لیکن آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، انہوں نے کمپلیٹ سب کچھ کیا ہے۔ قرآن الحمدللہ پورا کمپلیٹ ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہے اور پورا کمپلیٹ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بسر کر کے دکھا دیا کہ ایسے ایسے وقت، حالات، وجوہات۔ اچھا ایک چیز اور غور کریے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، ان کی پوری خاندان جو ہے بیٹی سے چلا ہے۔ تو یہ کہنا یہ ہندوؤں کا ہے کہ بیٹا ونش چلاتا ہے، انش ونش، ہم لوگ کے یہاں کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، بیٹی سے ان کا ونش چلا ہے۔ اور یتیم کو ذلیل کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ پہلے ہی ختم ہوئے تھے، ماں بھی تھوڑے دن بعد ختم ہوئی، بہت غربت میں چچا تھے، بکری چراتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دین ایک لفظ پہ ٹکا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اپنی نفس پہ قابو۔ ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اپنی اندریوں پہ وش کر لو تو موکش کی پراپتی ہو جائے گی۔ ہندو لوگ بھی بڑی عبادت کرتے تھے، وہ اپنے لیول پہ کرتے تھے، وہی جھٹیا کاہے رکھائی جاتی، کوئی مذاق کے لیے تھوڑی ہے۔ اس کو بیٹھتے تھے کیل میں ٹھوک کے اس کو باندھ دیتے تھے، جھپکی آئے تو بال نوچے تو آدمی جگ جائے اور اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اتنے تارے وارے یہ سب کو ان لوگوں نے گیلیکسی پڑھا کرتے تھے، پہاڑ پہ چڑھے بیٹھے، اور کتنی جڑی بوٹیاں یہ سب وید حکیم بتاتے ہیں۔ یہ ویسے یہ لوگ بھی کلچرڈ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ویل مینرڈ ہیں، کلچرڈ ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں پیروں تلے جنت ماں کا، یہ بھی ماں کا پیر چھوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سے ٹوٹلی غلط نہیں ہے۔ ایک تو ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہندو، ہمارا ٹیچر ہندو، ہمارے بچوں کو جو پیدا کراتی ہیں وہ وہاں پہ نرسز ہندو، میرا سابقہ ان کے ساتھ ہے، تو ان سے تو ہمارے بغیر بھی نہیں۔ اور پھر ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ جس ملک میں رہے اس کے لیے وفادار رہے، کبھی کسی ملک سے غداری نہیں کرے، جہاں پہ رہے وہاں کے وفادار رہو،
وہاں کے حساب سے رہو، اور یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ سب چیزیں صرف اور صرف تقوی میں آتی۔ تقوی سے مطلب ڈسپلن، اپنے اوپر قابو، کہ ذرا سی بات میں ڈھلمل یقینی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہر ایک کے پاس ہیں، کسی کے پاس زیادہ گھنٹے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں۔ اسی 24 گھنٹے میں اس کا صحیح استعمال کرو، اور وہی اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ جو بچے ٹاپ کرتے ہیں، یہی 24 گھنٹے تو ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ 7 7 8 8 گھنٹہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور کچھ بچے جو فیلئرس ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، بہانے بتاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں تقویٰ لانا چاہیے، اور دکھاوا بہت بری چیز ہے۔ دین میں دکھاوے کا کوئی کام نہیں۔ عبادت آپ اکیلے میں اللہ سے کریے، اللہ سے سیدھے سیدھے بات ہوتی۔ نماز سے مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے ہر ٹائم بات کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان دنیا کا وہ تھوڑی ہے دستور کہ یہاں چپراسی سے ملے تو جا کے آفیسر سے ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے اپنے بندے کی، چاہے کوئی کتنا ادنا سا بھی بندہ ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے جو مانگے ڈائریکٹ مانگے، پھر کسی کو کوئی بیچ کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس چیز پہ یقین رکھو کہ قیامت آئے گی، یہاں تک کہ جو ملکن موت ہے اس کو بھی موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو زندہ کریں گے، ہڈیاں جوڑ دیں گے، چاہے وہ ایران ہو، توران ہو، کہیں بھی ہو، سب کو ملا کے کھڑا کریں گے اور سب کا حساب لیں گے۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ جو کلمہ گو ہے اس کو جنت ملے گی، بھلے پہلے آپ کو سزا ملے، لیکن بعد میں یہ گارنٹی ہے کہ جنت ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کملی والا سب کو بچائے گا، کہتے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، مری محشر گنہگاروں وہ بخشش کی گڑی ہوگی، یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی۔ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ اور ہم کو یہ یقین رکھنا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے انہوں نے دنیا میں اپنا پھیلایا دین، یہ محبت کا دین ہے۔ یہ ہر ایک سے، یہاں تک کہ بلی کا بچہ ان کے گود میں بیٹھ گیا تو انہوں نے اپنے کرتے کو کاٹ دیا کہ سو رہا ہے بچہ۔ اتنا پولائٹ، اتنا سافٹ، اتنا اچھا مذہب ہم لوگوں کا۔ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، یہ قصہ ہے، تو وہ انہوں نے پھر اس کی خیریت پوچھی کہ بھئی آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا تم نے میرے اوپر، یا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وہ شرما گئی، اس نے مسلمان اپنا دین قبول کر لیا۔ تو یہ محبت سے اپنے کسی کے دل میں آپ تلوار سے نہیں جگہ بنا سکتے، محبت سے دل میں بسا جا سکتا ہے۔ اپنا دین محبت کا دین ہے، اور اپنے دین کو ماننے کے لیے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیجئے، تقوی ہی سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم۔